تم سے گناہ تو ہوتے رہیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تم گناہ نہ کرو، خطا کے پتلے ہیں ہم، تو ہم سے گناہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن ہم نیت کے برے نہ ہوں، ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، گناہ میں تو ہو جاندے لاچاریاں، بھول گیا، خطا ہو گئی، غافل ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا، نفس کے ہتھے چڑھ گیا، لیکن جو ہی یاد آیا فوراً پکار اٹھا، مالک تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اڑ نہیں جائیں گے، اڑنا شیطان کا کام ہے۔ گناہ کرنے کے باوجود ڈٹ جائے، اس پہ دلیلیں دینا شروع کر دے۔ جو بندہ مومن ہے وہ معافی مانگتا ہے۔ آج جس کا کیا کام ہے کہ آگے سے اڑے، وہ کہے مالک مجھے معاف کر دے۔ فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جب بھی تم سے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ آپ لکھتے لکھتے کو غلط لکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس ہی ریموور پڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے فوراً مٹا دیتے ہیں۔ دھبا لگ جائے تو فوراً اس کو مٹا دیتے ہیں۔ کہا تمہارے نامہ اعمال کے دفتر پہ گناہ کا دھبا لگ جائے، فوراً نیکی کے ریموور سے ختم کر دو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ آپ نے ایاز کا نام سنا ہے، محمود غزنوی کا، خادم خاص۔ باقی جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اس سے خاص محبت کیوں کرتا ہے۔ حسد تو ہر شعبے میں ہے، لیکن اقتدار کی راہداریوں کے اندر حسد کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ گاہے گاہے لوگوں کو بتاتا رہتا تھا کہ میں اس سے خاص محبت کیوں کرتا ہوں۔ ایک دن تالاب کنارے کھڑے ہیں، اور بھی وزراء موجود ہیں، بادشاہ کی مٹھی میں کوئی قیمتی موتی تھے، حوض میں پھینک دیے، تالاب میں ڈال دیے، اور ایک ایک سے کہا کہ ان کو نکال کے لانا ہے، اور تمہارا بدن اور لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ سب نے کہا کیسے ہوگا؟ چھلانگ لگائیں گے، موتی نکالیں گے، بدن بھی بھیگے گا، لباس بھی بھیگ جائے گا۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا، اس نے فوراً چھلانگ لگائی، موتی نکالے، بادشاہ کے سامنے پیش کیے، پورے بدن سے اور لباس سے پانی نچڑ رہا تھا۔ بادشاہ سخت غصے میں کہا ایاز، میں نے کہا تھا لباس اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے۔ کہا حضرت آپ نے 2 حکم دیے تھے، موتی نکالنے ہیں اور لباس نہیں بھیگنا چاہیے۔ موتی میں نے پیش کر دیے ہیں، لباس بھیگ گیا ہے، معافی چاہتا ہوں، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو نیکی ممکن ہو وہ کر گزریں، جہاں گناہ ہو جائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اندر تو فجور بھی رکھے ہوئے ہیں، اندر تقوی بھی رکھا ہوا ہے، دونوں چیزیں تو ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس ملہمہ فجور سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً ہاتھ باندھے، مالک یہ نیکی قبول کر لے، یہ غلطی ہوگی، اس کی تو معافی دے دے۔ اللہ اکبر۔ دلیلیں نہ تراشتا پھرے کہ یہ مجھ سے اس لیے ہوئی ہے، اس لیے ہوئی ہے، اس پہ معافی مانگ لے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب تم سے گناہ ہو جائے تو فرمایا فوراً نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔